جہاں جتنا رہنا ہو وہاں کی اسی حساب سے ہمیں تیاری کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے حدیث شریف میں ہے، بار بار آپ نے سنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان مرد عورت پر علم دین کا سیکھنا فرض ہے، علم دین کا سیکھنا فرض ہے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا ہے۔ اب ہمیں کتنا علم دین سیکھنا فرض ہے؟ کیا ہر انسان کو، ہر مسلمان کو عالم، مفتی، مولوی، فاضل، قاری، حافظ بننا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، اتنا علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے اس کی زندگی گزر سکے۔ جمعے میں بھی ہم نے اس پر بیان کیا تھا، اور الحمدللہ یہ کتاب ہم نے آپ کو دکھائی تھی، جتنا علم ہر انسان پر فرض ہے وہ سارا اس کتاب میں جمع کر دیا ہے۔ ہر انسان حدیثیں تو پڑھ نہیں پائے گا، ساری لاکھوں حدیثوں کی کتابیں ہیں، پوری قرآن کی تفسیر تو ہر عام آدمی نہیں پڑھ پائے گا۔ جو اس کا کامن علم ہے، خاص علم جو ہر مسلمان پر سیکھنا فرض ہے، وہ اس کتاب میں لکھ دیا گیا ہے۔ اس کتاب میں دوستو پہلے عقیدے ہیں، سب سے پہلے آدمی کو اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے۔ عقیدہ، ایمان، بلیف، وشواس جب صحیح ہے تو پھر اس کی عبادتیں بھی صحیح ہوگی۔ عقیدہ یعنی خدا کو ایک ماننا، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات و صفات کو سمجھنا، شرک کیا ہوتا ہے وہ سمجھنا، اور کیونکہ آدمی ذرا سی باتوں پر شرک کہہ دیتے ہیں، شرک تو اس کے بارے میں بتایا جائے گا، حضور کی نبوت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، معجزات کیا ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت کیا ہے، حاضر و ناظر، علم غیب کا مسئلہ، شفاعت کا مسئلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنا اختیار، کتنا پاور دیا ہے، حضور کے اخلاق کیسے ہیں، حضور کے والدین کون تھے، حضور کی بیویاں کون تھیں، ان کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، حضور کے گھر والوں کے بارے میں، حضور کے خلفاء راشدین کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، عشرہ مبشرہ کے بارے میں، قرآن مبین کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں، تقدیر کیا ہوتی ہے، موت و قبر کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، حساب کا بیان، پل صراط، حوض کوثر، جنت دوزخ، ایمان، کلمات کفریہ۔ آدمی ایسے کچھ کلمے کہہ دیتا ہے جس سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہم تو 500 کی بارات لے کر گئے تھے، ہمارا نکاح تو کوئی چھوٹا موٹا تھوڑی ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے دوستو، ایک کلمہ کفری بھی اگر نکل گیا تو اس کا ایمان چلا گیا، ایمان چلا گیا تو پھر بیوی کے ساتھ رہنا بھی صحیح نہیں، بچے ہو رہے ہیں وہ بھی غلط۔ تو یہ سب ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اور یہ ایک دو پنے کے پیج میں سب دیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ہمیں جو معاملات ہیں ہمارے وہ کیسے ہونی چاہیے، یا رسول اللہ کہنا، یا نبی اللہ کہنا، غیر اللہ سے مدد مانگے نہ مانگے، وسیلہ کیا ہوتا ہے، ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، بزرگوں کے عرس منانا ہے نہیں منانا ہے، مزارات پہ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، قبروں کی زیارت کرنا ہے کہ نہیں کرنا، نظر و نیاز، تبرکات کیا ہوتا ہے، اذان و اقامت سے پہلے درود پڑھ لیا تو کیا ہوگا، انگوٹھے چومنا، قبر پر اذان دینے کی بات، بڑی راتوں میں عبادت کا بیان، شب معراج منانا، میلاد النبی منانا، بدعت کیا ہوتا ہے، پیری مریدی کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کے بعد پھر عبادت کا نمبر آتا ہے، اس میں کیا ہے، پاک کیسے ہونا ہے، نجاستیں کتنی طرح کی ہوتی ہیں، گندگیاں، حیض کیا ہوتا ہے، استحاضہ کیا ہوتا ہے، نفاس کیا ہوتا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، سمجھے، وضو کا بیان، غسل کا بیان، تیمم کیا ہوتا ہے، مٹی سے وضو جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اذان و اقامت کا بیان، وقت پر نماز پڑھنے کا بیان، نماز کا بیان، پورا پھل طریقہ، نماز کے فرائض کیا ہوتے ہیں، جماعت کا معاملہ کیا ہوتا ہے، پہلے صف میں کیسے کھڑا ہونا ہے، صفیں کیسی باندھنی ہے، سمجھے، نیت کیسی باندھنی ہے، ہاتھ کیسے اٹھانے ہیں، رکوع کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا ہے، نماز کب ٹوٹ جائے گی، نماز میں لقمہ کون دے سکتا ہے، تراویح کا بیان، شبینہ کا بیان، سنت اور نفل کیا ہوتے ہیں، سورج گرہن کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، اس میں نماز جو ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، سفر میں جاؤ گے تم نماز کیسی کم پڑھو گے، زیادہ پڑھو گے، اور قضا کا بیان، اس کے بعد قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو اس کا سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ کیسے کریں گے، شکر کا بیان، نماز جمعہ، نماز عید، مریض کو دیکھنے کیسے جائیں گے، عادت اور موت کا بیان، میت کو غسل کیسے دیں گے، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے میت کا غسل کیسے ہوگا، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ گھر والے ہی میت کو غسل دیں، یہ بہتر ہے، جب پتہ ہی نہیں ہوگا تو کیسے غسل دو گے۔ اس کے بعد کفن کیسے دیا جائے گا، عورت کا کفن کتنا ہے، مرد کا کفن کتنا ہے، جنازے کی نماز کیسے ہوگی، جب بندے کی موت ہو رہی ہے، دم نکل رہا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، بھاگے بھاگے امام صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب گئے گھر، کیا ہوگا پھر،
تڑپ تڑپ کے بیچارہ روح نکل جائے گی۔ زکوٰۃ کا بیان، صدقے کا بیان، روزے کا بیان، صدقہ فطر کیا ہوتا ہے۔ حج لوگ چلے جاتے ہیں بغیر سیکھے، عمرہ کر رہے ہیں لوگ، خوب عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے حج کیسے ہونا، اس کے فرض کتنے، نفل کتنے، کیسے حج مکروہ ہو جاتا ہے، کیسے عمرہ خراب ہو جاتا ہے، کیسے طواف ہوگا، کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس سب سے پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نکاح کا بیان، بھائی صاحب 99.99 لڑکوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ نکاح کے مسئلے کیا ہیں۔ ایسے ہی جب امام صاحب کلمہ پڑھاتا ہے ایسے تھر تھر کانپتے ہیں، کہاں پر پھنس گئے مصیبت میں آ کے، سمجھے نہیں سمجھے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ نکاح کا بیان، کن سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے نکاح نہ کرنا ناجائز ہے، سمجھے، کن باتوں سے نکاح خراب ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ اپنی بیوی کو اماں کہہ دیتے ہیں، اس کے مسئلے الگ ہیں، سمجھے۔ کفو کون ہونا چاہیے، کون کس سے نکاح کر سکتا ہے، کون کس سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، مہر کیا ہوتا ہے، دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کب دینا چاہیے۔ کچھ لوگ تو پہلی رات میں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، معاف کر دو خدا کے واسطے، سمجھے، یہ برات کر کے لائے ہو کہ قیدی بن کے آئے ہو یہاں پر۔ طلاق کا بیان، خلا کیا ہوتا ہے، زہار کیا ہوتا ہے، لیان، عدت کا بیان، سوگ کا بیان، بچے کی پرورش کیسے ہوگی، نفقے کا بیان، قسم کھا لی تو اس کا بیان کیا ہے، گواہی کا بیان، وقف کا بیان، خرید و فروخت کیسے ہوگی۔ تجارت کرنا سنت رسول ہے مگر اس کے مسئلے مسائل بھی ہیں، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح سے تجارت کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، ہر ایک کے مسئلے ہیں۔ خرید و فروخت، کب تجارت ناجائز ہو جاتی، محنت پوری ہے، مال حق حلال ہے مگر پھر بھی بندہ تجارت حرام کر لیتا ہے۔ سود کیا ہوتا ہے، بیاض کیا ہوتا ہے، نئے جو مسئلے ہیں خرید و فروخت کے، بھائی اب ای کامرس آ گیا، آن لائن بزنس ہو رہی ہے، اس کے مسئلے الگ ہیں۔ اس کے بعد اخلاص کیا ہوتا ہے، صبر کیا ہوتا ہے، حسن اخلاق کیا ہے، محاسبہ نفس کیا ہے، توبہ کا بیان، توبہ کیسے کرنی چاہیے، سمجھے، خالی توبہ یا اللہ توبہ توبہ، وہی کام کرے جا رہے الٹے سیدھے توبہ توبہ، ایسے توبہ نہیں ہے۔ چوری کر لیے توبہ سے کام چلے، پہلے چوری کا سامان واپس کرو پھر توبہ کرو۔ نماز چھوٹ گئی ہے، پہلے نماز کو قضا کرو پھر توبہ کرو۔ ایسا نہیں ہے روزہ چھوٹ گیا روزے کی قضا رکھو پھر توبہ کرو، یہ نہیں اللہ روزے سب چھوڑ دیے میں نے، مجھے معاف کر دیے، ایسے معافی نہیں ہوگی۔ ہر چیز کی توبہ کا مسئلہ الگ ہے، سمجھے۔ خوف خدا ہوتا ہے، اس کا بیان، خدا پہ بھروسہ کب کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ہمیشہ کرنا چاہیے۔ امیدوں کی کمی، اور کیا کہتے ہیں، سچ بولنے کی فضیلت، غنا کا بیان، مال سے بے رغبتی، مسلم کا احترام کتنا کرنا ہے، مسلم کی رسپیکٹ کتنی کرنی ہے، شیطان کی چالوں سے کیسے بچنا ہے، شکر کیسے کرنا ہے، دل میں نرمی کیسی آئے گی، خدا سے محبت کیسے ہوگی، حضور سے محبت کیسے ہوگی، موت کو یاد کرنے کا بیان۔ اب دیکھیے صاحب، حسد کے نقصان، جالس، ریاکاری، یعنی نیک کام کر رہے ہیں مگر دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں، خوب دے دیا، فقیر مکیر بیچارے کی کرے اور لے سیلفی، اور سیلفی لے کے ڈال دیا، لے ہو گئی سب نیکی بیکار، سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ تو جو بھی کام کریں ہم خدا کے لیے کریں۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے، تکبر، گھمنڈ، شیطان بھی بیکار ہو گیا۔ فرشتوں کو بڑھاتا تھا یہ، جنت میں فرشتے سے جھولا جھلاتے تھے، مگر ایک تکبر، ایک گھمنڈ نے اور حضور کی توہین نے اس کو مردود کر دیا۔ بدشعونی، کسی کے بارے میں کچھ سوچا، کچھ بول لیا، سوچ رہے ارے مر گیا، یہ میری بارے میں برائی ہو رہی ہوگی، یہ بدگمانی کہتی ہیں اس کو۔ ہر حدیث شریف میں ہے مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا ہی سوچیے، اپنی طرف سے اچھا سوچیے۔ اس کے بعد مذاق اڑانا، اس کی کیا خرابی ہے، گالی دینا، فحش گوئی کرنا، راز چھپانے کا بیان، تجسس، کسی کے پیچھے پڑ جانا، دیکھو کیا کر رہے ہیں، دیکھی کیا کر رہے ہیں، ایسے عورتیں بھیج دیتی بچوں بیٹا دیکھو، جاؤ چچی گھر جاؤ، تائی کے گھر جاؤ، خالہ کے گھر جاؤ، دیکھنی ہے کون کون میرے بارے میں کیا کہتا ہے، دادی کے پاس چلیے، دیکھ دادی میرے بارے میں کیا کیا کہہ رہی تھی، سن کے آئیے 10 روپے کی تجھ کو ٹافی کھلاؤں گی میں۔ ابھی ماں بچپن سے ٹریننگ دینی بچوں کو، چغلی کی، غیبت کی۔ اس کے بعد بد نگاہی آج کل بہت ہو رہی ہے، نگاہوں کا مس یوز بہت ہو رہا ہے، اس سے آدمی بہت کم بچتے ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے بچپن میں چھوٹے ہیں، گانے بجانے والی عورتیں جا رہی ہیں اور اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں کو چھپا لیا، اور تو نے کہا ارے بچے آنکھوں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ اصل میں سرکار اعلیٰ حضرت اس وقت جبہ پہنے ہوئے تھے، بچپن لمبا جبہ، اور آپ نے جبہ اٹھا کے آنکھوں پہ رکھ لیا تھا، تو لوگ عورتوں نے کہا ارے تم نے پیر سب دکھا دیے، آنکھوں کو چھپا لیا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس بچپن میں چائلڈ سائیکولوجی کا وہ اتنا بڑا مسئلہ بتا دیا تھا جو آدمی کو سمجھنے میں بڑھاپا لگ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے نظریں بہکتی ہیں، اس کے بعد دل بہکتا ہے، اور جب دل بہک جاتا ہے تو پھر نفس بہکتا ہے۔ اگر آپ
کسی چیز کو دیکھے نہیں تو اس کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں آئے گا. فلموں کے پہلے ٹریلر آ رہے ہیں, فلموں کے پہلے پوسٹر ریلیز کیے جاتے ہیں. بندہ پوسٹر نہ دیکھے تو فلم دیکھنے نہیں جا سکتا. وہ کیا سمجھے گا کیسے کیسے شاٹ آ رہے ہیں, کیسے کیسے سین آ رہے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے بچپن میں ہی بتا دیا تھا, پہلے نظریں بہکتی ہیں, پھر دل بہکتا ہے, پھر جا کے نفس بہکتا ہے. تو یہ بدنگاہی بہت ہو رہی ہے آج کل. دھوکہ, چیٹنگ بازی, فراڈ بہت چل رہا ہے. کنجوسی, اس کے بارے میں کیا, ظلم کیا ہوتا ہے, اتیاچار کیا ہوتا ہے. میرے دوستو, غصے کا بیان ہے, فرض علم نہ سیکھنے کا بیان, جو فرض علم نہیں سیکھے گا اس کا کیا حال ہوگا. یہ بہت ساری باتیں ہیں. پوری نماز کا بیان, پورے چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی اس میں دی ہیں, پورا بیان اس میں جمع کر دیا گیا ہے. میرے دوستو, یہ علم ہر مسلمان اور مرد عورت پر سیکھنا, اتنا علم سیکھنا فرض ہے. عالم مفتی نہیں ہے. آدمی سمجھتا ہے امام صاحب نے حدیث سنائی ہے تعلیم فرض ہے تو مطلب مفتی بننا ہمارے اوپر فرض ہے. کام کرتے رہیے اپنا, جو ضرورت کا علم ہے اتنا آپ سیکھیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو فرض علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک مسلمان پر یہ فرض ہے, ضروری ہے, کمپلسری ہے, انیواریہ ہے. بہت سارے مفتیوں نے مل کر یہ کتاب بنائی اور اس میں سب موٹی موٹی باتیں لکھ دی ہیں, جس کا نام ہے فرض علوم سیکھیے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو یہ آنے والے جو نیا سال آیا ہے اس کی برکتیں, اور جو اس میں برکتیں ہیں اسے ہمیں عطا فرمائے. جو اس میں مصیبتیں, کٹھنائیاں, دشواریاں, آفت و بلائیں ہیں, ان سے مسلمانوں کو اللہ پاک محفوظ رکھے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.